اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کی اہم ذمہ داری سونپی اور بے انتہا ذمہ داری ان کے اوپر آ گئی اور خوب انہوں نے کام کرنے کی ڈیمانڈ آ گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ کیا مطلب کہ آپ رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوا کریں، پوری رات یا شاید اس سے تھوڑا سا کم، آدھی رات یا اس سے تھوڑا سا کم یا اس سے کچھ کم، لیکن رات میں قرآن کی تلاوت کیا کریں ٹھہر ٹھہر کر ایک خاص انداز کے ساتھ۔ پھر ان فرمایا کہ رات کو کھڑے ہونا ان ناشئۃ اللیل یہ سب سے زیادہ افیکٹو ہے اپنی نفس کو اپنے قابو میں لانے کے لیے اور اپنی زبان کو اپ رائٹ کرنے کے لیے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن کے وقت آپ نے سبحا طویلا جو ہے آپ اس کی جو لٹرل ٹرانسلیشن بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ آپ نے بہت لمبا تیرنا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرنا تو نہیں تھا، وہاں تو دور دور تک کوئی چھوٹا پونڈ نہیں تھا کہ کوئی لمبی تیرنے والی بات کے تو تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پہ جو بات کی کہ یہ آپ رات کو یہ ساری چیزیں کیا کریں، آدھی رات، پوری رات قرآن پاک کی تلاوت، اس لیے کیونکہ یہ اس چیز کے لیے اہم ہے جو آپ کی نفس کو قابو کرنے کے لیے اور زبان کو اپ رائٹ کرنے کے لیے، کیونکہ دن میں آپ نے بہت تیرنا ہے۔ اب اس میں ہمارے مفسرین بہت خوبصورت بات سمجھاتے ہیں۔ وہ کیا سمجھاتے ہیں؟ وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ تیرنے کا مقصد استعمال کرنے کا سبحا طویلا کا مطلب یہ تھا کہ جب انسان اگر خشکی پہ چل رہا ہو نا اور لمبی مسافت کرنی ہو تو کچھ دیر چلنے کے بعد بندہ اگر تھک جائے تو وہ رک جاتا ہے اور رک کے ریکور کر لیتا ہے، ریکوپ کر لیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ چلو اب میں دوبارہ چلنا شروع کرتا ہوں۔ لیکن جو بندہ تیر رہا ہو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ میں نے چلو 1 میل تیر لیا، اب میں ذرا پانی میں رک کے تھوڑا سا چل کروں اور پھر میں اس کے بعد دوبارہ آگے تیرنا شروع کرتا ہوں، کیونکہ پانی میں چل کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ نے تیرنا بند کیا، کہاں گئے؟ نیچے، گیم اوور، ٹھیک ہے۔ اس میں مسلسل تیرتے رہنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کا جو کام ہے وہ مسلسل ایک کام ہے، اس میں رکنے کا آپشن ہی نہیں ہے۔ دن کے وقت آپ نے مسلسل محنت کرتے رہنا ہے، نان سٹاپ کام کرتے رہنا ہے۔ اب لاجیکل بات یہ آتی ہے کہ جس بندے نے نان سٹاپ کام کرنا ہے، اس کو خود اللہ تعالیٰ ایکنالج کام کر رہے ہیں کہ آپ نے نان سٹاپ کام کرنا ہے، تیرنا ہے، آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ رک جائیں۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی مائنڈ اینڈ باڈی کے لیے ایکٹیو رہنے کے لیے 9 آور سلیپ تو مسٹ ہے۔ 8 آور سلیپ کے بغیر تو آپ کی باڈی صحیح فنکشن نہیں کرتی۔ یہ ریسرچ دیکھ لیں، یہ ریسرچ دیکھ لیں، یہ ریسرچ دیکھ لیں، یہ ریسرچ دیکھ لیں، مائنڈ کو، باڈی کو بیلنس رکھنے کے لیے 9 آور سلیپ، 8 آور سلیپ یہ تو بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ کی نیوٹریشن یہ ہونی چاہیے، آپ کی غذا یہ ہونی چاہیے، یہ اس میں یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، پھر ایکسرسائز ضرور ہونی چاہیے، یہ ہونا، تب آپ جا کے مارننگ ٹائم میں افیکٹولی آپریٹ کر سکیں گے۔ ایسا ہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو رات کا وقت ہے وہ سونا نہیں ہے، یا ساری رات عبادت کریں یا اس سے کچھ کم عبادت کر لیں، یا کم از کم آدھی رات تو عبادت کریں، اور قرآن کو بھی ترتیل میں پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے، سکون کے ساتھ۔ ذہن سے اتارنا نہیں ہے کہ 2 پارے ہو گئے چلو، سکون سے ٹھہر ٹھہر کے ترتیل میں پڑھیں۔ یہ کریں گے تو اس سے آپ کا جسم آپ کے قابو میں آئے گا، اس سے آپ کی زبان سٹریٹ اپ رائٹ ہوگی، آپ کے الفاظ قوی ہوں گے، اور پھر آپ پورے دن کے لیے جو آپ نے مسلسل کام کرنا ہے اس کی قوت آپ کو ملے گی، اس کے لیے آپ تیار ہوں گے۔ تو رات کو زیادہ عبادت کریں گے تو روح کی بیٹری چارج ہوگی، جو روح کی بیٹری چارج ہوگی تو وہ آپ کے جسم کو چلائے گی۔ روح کی بیٹری ویک ہوگی تو جسم ایک وقت پہ آ کے تھک جائے گا، گیو اپ کر دے گا۔ جسم کی بیٹری لمیٹڈ ہے، روح کی بیٹری اس کو سپلیمنٹ کرتی ہے، کمپلیمنٹ کرتی ہے، جب وہ ختم بھی ہو جاتی ہے تو اس کو چلاتی رہتی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ
دین کا کام کرے، اور دین کا کام اس طرح کرے کہ اس کا کام لوگوں کے دلوں کے اوپر اثر کرے، اس کے لیے رات کی عبادت مسٹ ہے، مسٹ، کیونکہ رات کے وقت انسان کی بیٹری اس طرح چارج ہوتی ہے جس طرح کسی اور وقت میں نہیں ہوتی۔ رات میں کی ہوئی اللہ کا ذکر، رات کی میں کی ہوئی اللہ کی تلاوت، رات کی وقت میں کی ہوئی نوافل انسان کو وہ قوت عطا کرتے ہیں جو کسی اور وقت میں نہیں ہوتے، اس لیے کیونکہ یہ سب سے اس میں بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ریا سے پاک ہوتی ہے، اس میں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، کسی کو کوئی دکھاوے کا کوئی عمل نہیں ہوتا، یہ صرف محض اور محض اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اور جو اس کو کرتا ہے وہ اس سے وہ پاتا ہے کہ پھر وہ نہ صرف اس کے اپنے لیے کافی ہوتی ہے بلکہ وہ پاور بینک بھی بن جاتا ہے، وہ دوسروں کو بھی بیٹری چارج کرنے کے کام آتا ہے، دوسرے جو اس کے ساتھ آ کے جڑتے ہیں وہ بھی چارج ہو کے جاتے ہیں۔ اگر ہم بیٹری سے پاور بینک بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک ہے کہ آپ ابھی صرف خود بیٹری ہیں اپنے جسم کو چلا رہے ہیں، پھر ایک ہے کہ آپ پاور بینک بن جائیں کہ دوسرے بھی آپ سے آ کے اپنی بیٹری چارج کرائیں۔ اگر آپ افیکٹو پاور بینک بننا چاہتے ہیں تو پھر رات کی عبادت ضروری ہے، رات کی عبادت ضروری ہے۔